ویلکم اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج میں اسلامک اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ فوائد کی بات کروں گا کہ جب ہم اسلامی قانون کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں یا ہم ان سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، قانون کو فالو کرنے کے جو فائدے ہوتے ہیں، بیسیکلی کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھے سے چل پاتا ہے اور آپ کا لا اینڈ آرڈر بہت زیادہ امپروو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کا دوسرا کوئی بات کر لیتے ہیں کہ اگر اس کی دوسری کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو اس کی کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہوتی ہیں اسلامک اکنامکس کے اندر، تو اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہوئے ایلوبریٹ کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلامک اکنامکس بیسیکلی جو سسٹم ہے وہ کس چیز کا سسٹم ہے اور اس کو کیسے پریفر کیا جا سکتا ہے یا کیسے ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس بارے میں ڈسکشن ابھی نیکسٹ سلائڈس کے اندر کریں گے۔ اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈیوائنز ہیں۔ ڈیوائنز کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا اور بندے کا تعلق ہے، اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اس کو ڈیوائن کہا جاتا ہے۔ ڈیوائن یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، یعنی اسے ہم ربانیت کہہ سکتے ہیں عام الفاظ میں۔ ربانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیسنگ آف دی اللہ، بلیسنگ آف دی اللہ، یعنی وہ بلیسنگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ریسیو ہو، جو ڈائریکٹ ریسیو ہو اللہ تعالیٰ سے، یہ وہ بلیسنگز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس بلیسنگز کی ہم مزید بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں، جو آپ کو بروئے کار لانے کے لیے چیزیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو آپ کے لیے انعام فرمائی ہیں، وہ چیزیں یہاں بلیسنگ کنسیڈر کی جاتی ہیں، ان کو ہم بلیسنگ کنسیڈر کرتے ہیں، ایز اے بلیسنگ مانا جاتا ہے، کیونکہ بلیسنگ جو ہے اس کا دوسرا لفظ جو اسلامک اکنامکس میں یوز کرتے ہیں وہ ڈیوائن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے اندر کوئی برکت ڈال دینا، بہت زیادہ بڑھا دینا، اس کو جو ہے ہم ڈیوائنز کہتے ہیں۔ کمپلینس کا مطلب ہوتا ہے جی فرما برداری۔ کمپلینس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی فرما برداری کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ربانیت ہم پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایسے حکمران یا ایسے لوگ عطا فرماتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، آپ کے لیے سود مند ہوں۔ اس کے علاوہ وہ آپ کی جو اکنامی ہے اس کو بیلنس کرنے میں بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتے ہوں۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اس ایلیمنٹ کو اس طرح سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کنڈیشنز آپ کے پاس آپ کے لیے یوں بنائی گئی ہیں کہ آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کی شریعہ کو فالو کرنا ہے، اور اس شریعت کو فالو کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو پیس حاصل ہوگا، امن حاصل ہوگا، شہر میں امن و امان ہوگا۔ بہت سارے جو دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، کسی رول کو فالو کرتے ہیں تو آلموسٹ اس رول کو فالو کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی ایک بیٹر امیج نظر آتی ہے، تو اس لیے فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے شرعی طور پر۔ اب بات کر لیتے ہیں جی ایفیکٹ آف کمپلینس، یعنی آپ کے پاس جو اس کے جو اثرات ہوں گے فرما برداری کے، وہ کیا ہوں گے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈسپلن آئے گا، آپ کو ایک دوسرے کے جان و مال کا تحفظ سمجھ میں آئے گا، آپ کی جو ملک ہوگا وہ ایک ترقی کرے گا، کیونکہ آپ کی جو ویلتھ ہوگی وہ پراپر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوگی تمام لوگوں کے درمیان میں۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں اس سے کیا فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا، اس سے آپ کو سب سے امپورٹنٹ فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کے جو زندگی ہے وہ ایک ڈگر پہ چلنے لگے گی، ایک اس کا راستہ بن جائے گا، اور اس راستے کے لیے آپ کو بہترین گائیڈنس جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ملتا ہے۔ تو قرآن و سنت کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا جو نظریہ ہے بہت واسٹ ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، کنفلکشنز کم ہو جاتی ہیں، ہمارا جو ویل بینگ ہوتی ہے وہ بیٹر ہو جاتی ہے۔ جو ایز اے ہیومن بینگ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ویل بینگ کافی بیٹر ہو جاتی ہے اگر ہم کسی چیز کی فرما برداری کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم شریعہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو آلموسٹ شریعہ بھی اسی سینیریو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر۔ اب جی ہم بات کر رہے ہیں کمپلینس آف شریعہ۔ ابھی تو میں نے آپ کو ساری یہ ٹرمز وہ بتائیں جو اسلامک اکنامکس میں ڈیل کی گئی تھیں، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں شریعت کی۔ شریعت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، جو قرآن و سنت نے ہمیں ڈیبیٹ کیا ہے کہ بھئی اس طرح سے آپ نے یہ چیز یوز کرنی ہے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ شریعہ کہلاتا ہے، اس کو ہم شریعہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ شریعہ جو ہے اس کا کیا فالو آن ہوگا؟ جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم ایک قانون کے تحت اس دنیا میں لائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مخلوق پیدا کیا ہے اور اس نے ہم پہ کچھ قانون لگائے ہیں۔ اس کے قانون کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں، نہ کہ وہ اس کے اپنے ذاتی بھلے کے لیے ہیں،
اگر دنیا میں کوئی قانون نہیں ہوگا تو آلموسٹ دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی۔ تو جب ہم اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ شریعہ آتی ہے، اور شریعہ کی ہم نے فرما برداری کرنی ہوتی ہے، یعنی وہ اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، وہ معاملات کے اکارڈنگ اس کو حل کرنا، یہ شریعہ کہلاتا ہے، اور اپنے دنیاوی مسائل کو ان کے اکارڈنگ حل کرنا۔ دیکھیں جی، اس کے میں بات کر لیتا ہوں کہ اب شریعت کے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں۔ بیسیکلی سب سے پہلے ایکویلٹی، آپ نے مساوات قائم کرنی ہے، برابری ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ دوسری چیز آپ کو جو ہے وہ ٹالرنس ہے، ٹالرنس ہے آپس میں ایک دوسرے سے برداشت رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے برداشت رکھنی ہے تو برداشت کیسے رکھنی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف بھی برداشت ہونی چاہیے، اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کر لیتے ہیں بردرہڈ، تو تمام اسلام، عالم اسلام جو ہے وہ برادری ہے، یعنی ایک برادری ہے۔ جیسا کہ سرمن، لاسٹ سرمن میں ہولی پروفٹ نے فرمایا تھا کہ جی تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو اس روح سے ہمیں ایک برادرہڈ سسٹم کو قائم کرنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم برادرہڈ کی بات کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اب ہمیں سب سے امپورٹنٹ کام کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے پاس جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یعنی ہماری جو ویلتھ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ پراپر ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ سکے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بیلنس فارم میں کیسے آئے گی۔ وہ بیلنس فارم میں ایسے آئے گی کہ عمرہ جب غربا کا خیال رکھیں گے اور اپنی ویلتھ کو ڈیوائڈ کرتے رہیں گے، تو آلموسٹ وہ جو ہے وہ آپ کے پاس ریورس ہو کر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈیوائن بن کر آئے گی۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں، دوسری بات ہے پراپر پنشمنٹ سسٹم، یعنی آپ کے پاس پراپر پنشمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، یعنی آپ کو سزا دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اعمال پر اکڑ جائیں اور اپنے اعمال کو جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرتے رہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ کرنا یہ ہے کہ اپنے اعمال کے لیے کوئی پنشمنٹ کا نظام بنانا ہے، یعنی پراپر پنشمنٹ ہونی چاہیے، لوگوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے جو کہ ہمیں جو اسلامک اکنامکس بتاتی ہے۔ پھر آپ سے بات کرتے ہیں اسلامک اکنامکس پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی کریکٹر یا اپنے ذاتی کردار کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے، یعنی آپ کا کردار دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب انگریزوں نے ایک وار کیا تھا لڑکیوں کے ذریعے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ سپاہیوں کو، جو نوجوان لڑکے تھے ان کو لڑکیوں کی طرف راغب کیا تھا، تو اس صورت میں کیا ہوا تھا کہ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپیچ میں کہا تھا یہ بات کہ دیکھو دشمن نے ہمارے کردار پر حملہ کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے کردار کو سنبھالنا ضروری ہے۔ تو کردار آپ کا بہترین ہونا چاہیے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کردار ہونا چاہیے زندگی میں، سوسائٹی میں آپ کا ایک لیول ہونا چاہیے، اس لیول کے اکارڈنگ آپ کام کر سکتے ہو اور زندگی گزار سکتے ہو۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں آگے بیہیویئرل ڈیولپمنٹ، پرسنل ڈیولپمنٹ کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیہیویئرل ڈیولپمنٹ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ سوشلی کیسے لوگوں سے ملتے ہو۔ دیکھو اخلاق کی جو ہے نا کنجی ہے، اخلاق جنت کی کنجی ہے، یہ کئی حدیث میں آیا ہے، اور کئی جگہ ہم نے سنا ہے کہ اخلاق جنت کی کنجی کہلائی گئی ہے، یعنی اخلاق آپ کا وہ چیز ہے کہ آپ جنت کی کنجی ہے آپ کے لیے، اور دنیا میں بھی اس سے آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں جب آپ اخلاق کو فالو آن کرتے رہتے ہو، یعنی اخلاق کے اوپر آپ کام کرتے ہو، اخلاق کے اوپر کام آپ کا چل رہا ہوتا ہے، تو آلموسٹ لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، اور اخلاقی طور پہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کو جو ہے لوگ عزت دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آلموسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس آٹومیٹک لوگ جو ہے وہ اپروچ کریں گے اور لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں ہیومن ویل بینگ، ہیومن ویل بینگ یعنی اپنے فلاح کے کاموں میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، یعنی سوسائٹی میں ایسے قانون بنانے ہیں کہ جس سے غریبا کی یا غربا کی یا ایسے لوگوں کی جو کما نہیں پا رہے ہوں، جن کی کمانے کی صلاحیت کم ہو، ان کی مدد ہو سکے، اور ان کی مدد و نصرت کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے انتظامات کرنے ہوں گے۔ یہ اسلامک اکنامکس کے مین فیچرز ہوتے ہیں، اس کو ہم اسی لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسلامک اکنامکس بیسکلی بیس کس پر کرتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیے جی اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اسے بتانا یا آپ لوگوں کو یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اسلامک اکنامکس بیسکلی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسکلی اسلامک اکنامکس کوئی سسٹم نہیں ہے، بیسکلی یہ وہی قانون ہیں جو شریعہ نے بتائے ہیں، اور شریعہ کے بتائے ہوئے قانونوں کو ہم یہاں آپ کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بتا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ شریعت جو چیز بتا رہی ہے نا وہی اسلام ہے، اور اس زمانے میں کوئی خاص اکنامک سسٹم اسٹیبلش نہیں تھا۔ پولیٹیکل سائنس آپ کو پتہ ہے کہ اکنامی کو جو سپریٹ برانچ اسٹڈی کیا گیا ہے وہ کوئی آج سے 200 سال پہلے کیا گیا ہے، 200-250 سال پہلے
اس کو ایز اے سیپریٹ برانچ ڈسکس کیا گیا، ورنہ یہ پولیٹیکل اکنامکس کے نام سے پڑھی جاتی تھی، اور یہ سوشل سائنسز کی پولیٹیکل اکنامکس کی برانچ ہوتی تھی، اس کے اندر ہم پڑھتے تھے۔ لیکن اب کیا کنڈیشن ہے کہ اب جب اس کو شریعہ کے طور پر رکھا جاتا ہے، تو شریعہ میں جب اسلام آیا تو اس زمانے میں کوئی ایسا اکنامک سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا دنیا میں کہ اس سے وہ ہو سکے، لیکن اس وقت بھی یہ تھا کہ جو ہم نے اسٹریٹجیز لی، ان اسٹریٹجیز کو ہم نے یہاں ایز اے اکنامک سسٹم ڈسکس کیا۔ اصل بچے اس بات پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر نے جو ہے وہ ڈبیٹ کی ہے تو اس پہ کی ہے، ان کی ڈبیٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور جو اسلامک سسٹم ہے وہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی اسلامک سسٹم وہی سسٹم ہے جو آپ کے قانون آف کمپلینس ہیں، جس کو آپ نے فرما برداری کرنی ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔